کل میں پڑھ کر امتحان دیا ہوگا۔ اللہ کا دستور ہے، قانون ہے، ہر ایمان والا جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ امتحان سے ہو کر آئے گا، آزمائش دے کر آئے گا۔ تو یہ آزمائش سب کی ہوتی رہی۔ اسی میں ایمان والوں کی ایک آزمائش اور بھی ہے، اور وہ آزمائش کیا ہے؟ کیا تمہارا ایمان پکا رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ تمہارا ایمان بچتا ہے کہ نہیں بچتا؟ تم ایمان کی حفاظت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ حفاظت صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خالی کلمہ پڑھ لینے سے ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی، جب تک کہ محمد الرسول اللہ والے کلمے پر مکمل یقین اور ایمان نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ سے خالی مومن کو ہوتا ہے؟ خالی کوئی آدمی، کوئی غیر مسلم لا الہ الا اللہ کرتا رہے، کہتا رہے، آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ یہ آپ کی اور میری بات نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ آپ کی اور میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر آئے، میرے نبی کو چھوڑ کر آئے، میرے نبی کی نسبت کو توڑ کر آئے، میرے نبی کے دامن رحمت کو چھوڑ کر آئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، مولا ہم تیری ذات پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے، لیکن تیرے مصطفیٰ کو نہیں مانتے، تیرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا اقرار نہیں کرتے، تیرے مصطفیٰ کی شانوں کا اعتراف نہیں کرتے، تیرے مصطفیٰ کے دامن رحمت کو چھوڑ کر تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیری قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اطلاع پکا ہو کر بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرے۔ اللہ کہتا ہے دفع ہو جا، وما ہم بمومنین، مجھے تیرے ایمان کی بھی ضرورت نہیں، تو بے ایمان ہے، مجھے تیرے ایمان کی بھی ضرورت نہیں۔ جو دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر آئے میرا رب اس کو قبول نہیں کرتا، جو نسبت مصطفیٰ کو چھوڑ کر آئے میرا اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اسلام زندہ باد۔ جو نسبت مصطفیٰ کو چھوڑ کر آئے میرا اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اور نسبت مصطفیٰ میں کون ہے؟ ہر وہ چیز جس کا تعلق میرے نبی سے ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جیسے میرے نبی کا احترام تمہارے اوپر لازم ہے، ہر نسبت والی چیز کا احترام بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ اب موضوع کے اعتبار سے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ صحابی اس وقت تک بنتا ہی نہیں جب تک کہ وہ نبی کے ساتھ نسبت نہ بنائے۔ صحابیت کے درجے پر فائز ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ اپنا خون ہی کیوں نہ ہو، اپنا سگا ہی کیوں نہ ہو، اپنا پیارا ہی کیوں نہ ہو، ظاہری رشتہ داری کی قربت ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو نسبت مصطفیٰ میں نہیں آتا، جو رشتہ مصطفیٰ میں نہیں آتا، جو تعلق مصطفیٰ میں نہیں آتا، اللہ فرماتا ہے تو سگا چاچا بھی ہو، سگا چاچا بھی ہو، خاندان کا قبیلے کا سردار بھی ہو، تو میں پوری صورت تیری مذمت میں قرآن کے اندر اتار دیتا ہوں۔ جو نسبت مصطفیٰ میں نہیں آتا میں اس کے اوپر لعنت فرماتا ہوں، تبت یدا ابی لہب، سگا بھی ہے، سگا چچا ہے ابو لہب، ابو جہل بھی سگا چچا ہے، سگے لیکن نسبت مصطفیٰ میں نہیں آیا، تعلق مصطفیٰ میں نہیں آیا، فرمایا یہ جہنمی ہے۔ عباس اور حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، فرمایا یہ پکے جنتی ہیں۔ اچھا چچا کی بات اپنی جگہ پر، ایک اور دلیل عرض کر دیتا ہوں آپ کی نسبت قرآن سے ہی،
چچے چلو فروعیت میں آ جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، طوفان نوح آیا، بیٹا سامنے کھڑا ہے. بیٹا کون؟ بولے جے ذرا. بیٹا سامنے کھڑا ہے، کہا جا رہا ہے یا بنی ارکب معنا، او بیٹے کشتی پر سوار ہو جا، نجات پا جائے گا. کہتا ہے ابا جی نہیں، آپ کے ساتھ نہیں. سبحان اللہ. اصل میں مجھے بلوانے کی عادت نہیں ہے نا بار بار سبحان اللہ کہلوانے کی. یہ عادت ہوتی تو پھر آپ بڑا بولتے، آپ کو سمجھ میں آتا. جب آپ کو جب لفظ جملہ آدھا سمجھ میں آ جائے نا تو سمجھ لو کہ آپ کو بیان کی سمجھ آ رہی ہے. فرمایا آپ کے، وہ بیٹا کہنے لگا نہیں نہیں آپ کے ساتھ نہیں. ادھر سے جواب آتا ہے اے میرے نبی، اے میرے نوح، اگر یہ کہتا ہے آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ نہیں، تو پھر کبھی بھی نہیں. آپ کے ساتھ نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں. یہ تیرا نہیں تو میرا بھی نہیں. یہ جب آپ کے ساتھ نہیں آئے گا تو پھر جنت میں بھی کبھی نہیں آئے گا، ادھر ہی جائے گا. یہ تو بیٹا ہے. جب نسبت مصطفیٰ میں کوئی چیز نہیں آتی اللہ اس کو قبول ہے. تو جس کا تعلق میرے نبی کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر اس کی عظمتوں کے چرچے خود قرآن میں خدا فرماتا ہے. صحابہ کے بارے میں میرے نبی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. سانو تو اپنے ایمان دا پتہ کوئی نہیں ہے بھی کہ نہیں. مثال یہ لفظ ہے نہ ہونے کی بات نہیں، مطلب کیا ہے کہ کتنا کامل ہے، کتنا پختہ ہے، کتنا درجات میں بلندی رکھتا ہے. اپنے ایمان میں خود شک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ بات میری پہلی بات کی میں اپنی وضاحت دے رہا ہوں. اپنے ایمان میں کوئی بندہ خود کہے نا، یعنی آنا مومن انشاءاللہ کوئی کہے تو وہ کافر ہو جائے. ادھر ایمان، اپنے ایمان میں خود شک نہ نہ نہ. ہم سب مومن ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب یہاں پر اہل ایمان بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان کا بھروسہ اس قدر تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنے اس ایمان کی بدولت کل قبر حشر میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن کمال نہیں کہ ہم اپنے ایمان پر خود بھروسہ کر نہیں پا رہے، اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کر پا رہے. کتنی عظمت ہے صحابہ کی کہ ان کے ایمان کی گواہی، ان کے ایمان کے پکا ہونے کی بات، ان پر رضا کا سرٹیفکیٹ خود رب کائنات دے کر کہا رہا ہے ارے کائنات والوں سنو، جن کا تعلق میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے میں خود خدا کہتا ہوں یہ پکے مومن ہیں، یہ پکے مومن ہیں. اور جب یہ پکے مومن ہیں تو پھر ان صحابہ کے درجات بھی الگ الگ ہیں نا. اب ان درجات کی طرف جاؤں تو اور ٹائم چاہیے، یہ الگ ایک موضوع ہے. خیر، صحابہ اور اہل بیت کی محبت، اس پر دو تین باتیں عرض کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا، ٹائم کافی ہو رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے. جب آئے نا تو ایسے ہی دور بیٹھے ہیں نا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک کی طرف نظر دوڑائی تو زبان چہرے پر مسکراہٹ سجائی، مسکرائے، ہنس دیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا نے ادھر ادھر دیکھا، بات کوئی نہیں ہوئی، واقعہ بھی کوئی نہیں ہویا، کچھ ایسا رونما بھی نہیں ہوا، تو صدیق اکبر مسکرائے کیوں ہیں، ہنسے کیوں ہیں؟ پوچھا برادر اکبر حضرت آپ میرے طرف آئے، مجھے دیکھا، مسکرائے، بات سمجھ میں نہیں آئی، مسکرائے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا علی میں جب آپ کے پاس آیا، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا،
تو مجھے میرے مصطفیٰ کا فرمان یاد آیا. حضرت کون سا فرمان؟ حضرت علی نے پوچھا حضرت کون سا فرمان؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کا وہ فرمان مجھے یاد آیا. کل جب معاشر کا دن ہوگا، جنت کی ٹکٹیں بانٹنے کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ علی المرتضیٰ کو حکم فرمائے گا جس کو چاہتا ہے ٹکٹ جنت کا عطا فرماتا جا. تو جس کو علی ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جس کو علی ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا. آپ میں سے کسی کی میرے ساتھ دشمنی ہو، لڑائی جھگڑا ہو آپس میں میرے ساتھ، ویسے تو آج کل لڑائی جھگڑے کا پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، بیٹھے بیٹھے لڑ پڑتے ہم. اب آج کل وجوہات ختم ہو گئی ہیں، بس ویسے ہی اے کون اے فلانا ڈمکانا، بس اے تو کم شروع. ہمارے دلوں کے اندر اب محبتیں بہت کم رہ گئی ہیں. خدا را اپنے دلوں کو صاف کرو بغضوں سے، کینوں سے، حسدوں سے. دوسرے کے لیے محبت کے راستے استوار کرو، مل بیٹھنے کی گنجائش پیدا کرو. ہم تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں. کچھ یہ موبائل نے بیڑا غرق کر دیا ہے، کچھ ہمارے معاملات نے ہمیں دور کر دیا ایک دوسرے سے. تو بہرحال دشمنی ہو آپ کی میرے ساتھ کسی کی تو کہیں بیٹھ کر آپ میری فضیلت بیان کریں گے؟ بالخصوص میرے منہ پر آ کر مجھے کہیں گے تو بڑا چنگا بندہ ہے، کہو گے؟ تو پھر صدیق اکبر علی اور مرتضیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو تو صحیح. صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں مولا علی کو؟ صدیق اکبر فرما رہے ہیں مولا حیدر کرار، میرے نبی نے فرمایا جنت وہ حاصل کر پائے گا، جنت میں وہ جائے گا جسے علی چاہے گا. یہ محبتیں ہیں، نفرتیں اور لڑائیاں نہیں ہیں. یہ آپس میں محبتیں ہیں. یہ باہر احباب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کا آپس میں بڑا دور کا تعلق تھا، لڑائی تھی، جھگڑا تھا، وہ ایک دوسرے کا حق غصب کیا وغیرہ. ان سوالات کا اور اس جانب جانے کا ٹائم نہیں ہے. یہ نفرتیں ہیں یا محبتیں ہیں؟ اب دوسری جانب سے سنیں. تھوڑی دیر گزری، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسکرا دیے، یہ بھی مسکرا دیے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مولا علی اب آپ کیوں مسکرائے؟ اب آپ کے مسکرانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. تو اب مولا علی نے جو جواب دیا وہ مجھے بتاؤ کتنی محبتوں کی طرف لے کر جاتا ہے. مولا علی نے فرمایا آپ نے میرے بارے میں بتایا کہ مصطفیٰ کریم کا فرمان سنایا کہ جنت میں وہ جائے گا جسے علی ٹکٹ دے گا، لیکن وہ فرمان بھی تو سنو نا جہاں میرے نبی نے فرمایا تھا علی ٹکٹ اسے ہی دینا جس کے دل میں محبت صدیق پائی جاتی ہو، جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو، ٹکٹ بھی جنت کا اسے ہی دینا. اب یہ محبتیں ہیں یا لڑائیاں ہیں؟ یہ اہل بیت کے ساتھ ان کا پیار ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں. اس پوری مجلس میں، پوری محفل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مولا علی کے چہرے سے ہٹی نہیں، ہٹی نہیں. ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، دیکھتے چلے جا رہے ہیں، دیکھتے چلے جا رہے ہیں، دیکھتے چلے جا رہے ہیں. مجلس ختم ہوئی، مولا مشکل کشا اٹھ کر چلے گئے، مولا علی اٹھ کر چلے گئے. جب گئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا منظر دیکھ رہی تھی، حاضر ہوئی. ابا جی بات سمجھ میں نہیں آئی، مجلس میں اور لوگ بھی تھے، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سب باتیں کر رہے تھے، لیکن میں نے نوٹ کیا، میں نے دیکھا آپ کا چہرہ مولا علی سے ہٹا نہیں ہے. آپ کی آنکھوں کی زیارت مولا علی کے چہرے سے ہٹی نہیں. کیا وجہ ہے؟ صدیق اکبر کی محبت دیکھے اہل بیت کے ساتھ، مولا مشکل کشا کے ساتھ. صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ میرے نبی نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے.
علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، میں تو وہ عبادت کرتا رہا ہوں۔ یہ محبت ہے کہ نفرت ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدین سے مال فتح ہوا۔ اب میں بڑے اختصار کے ساتھ آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، اب ٹائم نہیں ہے۔ مال فتح ہوا، مال غنیمت آیا، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ آئے، آپ نے ان کو 500 درہم انعام عطا فرمایا۔ ایک جگہ پر 5000 کا ذکر بھی ہے، تو 500 عموماً لکھا بھی گیا اور میں نے سنا بھی ہے، بہرحال جو بھی روایت ہے 500 کا لفظ ہے۔ درہم دیے، انہوں نے وصول کیے۔ تھوڑی دیر گزری نہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممبر سے اٹھے، ایسے ادباً کھڑے ہو گئے، ایسے ادباً کھڑے ہو گئے۔ کیسے کھڑے ہوئے؟ تھوڑی دیر کے بعد پتہ یہ چلا کہ آگے سے سامنے سے حسن و حسین تشریف لا رہے ہیں۔ زمانہ بچپن کا ہی ہے، چھوٹی عمر کے ہی ہیں، تھوڑی عمر کے ہی ہیں، 7-8 سال کی عمر کے ہیں، چھوٹی عمر کے ہی ہیں۔ دونوں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تشریف لا رہی ہیں۔ جب ان کو دیکھا تو یہ بڑے ہی ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہوئے آپ آئے، ان کو مال غنیمت سے حصہ جب دیا تو 10-10 کا حصہ رکھ کر دیا۔ بیٹے کو کتنے حصے کے ساتھ دیا تھا؟ 5 کے ساتھ۔ ادھر کتنے حصے کے ساتھ؟ 10-10 کے ساتھ۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ ان کو اگر 500 دیے تو ادھر 1-1000 دیا، اگر ان کو 5000 دیا تو ادھر 10-10,000 دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو 10 کے حصے کے ساتھ یہ ڈبل دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ابا جی میں جوان ہوں، بہت ساری جنگوں میں شرکت کی ہے، بہت سارے غزوات میں حاضر بھی ہوا ہوں، بہت سارے میں نے فتوحات بھی حاصل کی ہے، میں نے بہت سارا کام کیا ہے دین کے لیے۔ یہ بھی چھوٹے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ تو گلی کوچوں میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو آپ نے ڈبل دیا، مجھے سنگل دیا۔ اب محبت عمر فاروق دیکھو آل بیت کے ساتھ۔ عمر فاروق کہتے ہیں عبداللہ اب بولے ہو، دوبارہ نہیں بولنا۔ اب یہ بات کی ہے، دوبارہ نہیں کرنا۔ ابا جی خیر کیوں؟ اس لیے یہ جو دونوں شہزادے کھڑے ہیں، ان جیسا نانا لا کر تو دکھا، ان جیسی نانی لا کر تو دکھا، ان جیسی ماں لا کر دکھا، ان جیسا باپ لا کر دکھا، ان جیسی شیرہ لا کر دکھا، ان جیسے ماموں، ان کے جیسے ماموں ہیں، ان کے جیسے ماموں لا کر دکھا، جیسے ان کے بھائی ہیں ایسے ان کے بھائی لا کر دکھا، جیسے ان کی پھوپھیاں ہیں ویسے ان کی پھوپھیاں لا کر دکھا، سبحان اللہ، جیسے ان کا حسب و نسب ہے 13 ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے 13 ان کے ساتھ جوڑ بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا جب یہ بات ختم ہوئی، ظاہری بات ہے ایک واقعہ ہوتا ہے، پھر بات چلتی ہے، چلتی چلتی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ مولا مشکل کشا کے پاس جب پہنچی کہ آپ نے دیکھا کہ میری آل کے ساتھ، میرے حسنین کریمین کے ساتھ عمر فاروق کا یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ اتنا اچھا عزت و اکرام کیا ہے، تو انہوں نے لوگوں کو بلایا، جمع کیا اور وہاں پر فضائل عمر بیان کرنے شروع کیے اور کہا لوگوں سنو، میرے عمر نے میری آل کے ساتھ یہ محبت کا سلوک دکھایا، اب مجھ سے سنو، عمر سراج اہل الجنہ، عمر تمام جنتیوں کے چراغ ہیں، تمام جنتیوں کے چراغ ہیں۔ اب ادھر اور ادھر جو باتیں ہو رہی ہیں یہ نفرتیں ہیں، اب بولو تو صحیح، پیار ہے کہ نفرت ہے؟ وہ کتنی عزت و تکریم کی جا رہی ہے،
कितनी रिश्तेदारियों को शुमार किया जा रहा है, कितना हसब और नसब सामने रख कर इज्जत और इकराम किया जा रहा है। इधर भी कमी कोई नहीं है, मजमे के सामने बताया जा रहा है जो उमर हमारे साथ इतना प्यार करता है हम भी उसको इतना इनाम दिया करते हैं। अच्छा, जब ये बात वापस पलटी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, तो आपको जब ये बात पहुंची कि हजरत अली ने ये फरमाया है, बंदों को लिया मौला मुश्किल कुशा के दरवाजे पर, दरवाज़ा खटखटाया, मौला मुश्किल कुशा बाहर तशरीफ लाए, पूछा मेरे भाई अली आपने ये इरशाद फरमाया? हाँ फरमाया है, मैंने कहा है। अच्छा, आपने अगर ये इरशाद फरमाया है तो आप ये मुझे लिख कर दे सकते हैं? आप ये मुझे लिख कर दे सकते हैं? मैं क्यों नहीं लिख कर दे सकता? हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कागज कलम लिया, वही फरमान मुस्तफा का नकल करके उनके हाथों में दिया। उमर फारूक वापस पलटे, बेटों को दिया, वसीयत की जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो ये फरमान मेरे कफन में मेरे साथ दफना देना, यही दलील होगी कल मेरी नजात की। ये ये मोहब्बत है कि नफरत है? आपस में सहाबा और अहले बैत की आपस में किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं थी यार, ये सिर्फ मन गढ़त बातें हैं और मन गढ़त को आगे और भी गलत तरीके से पहुंचाया गया है। हम सुन्नी लोग भोले भाले लोग हैं, हमें बात की समझ आती कोई नहीं। जैसे हमें कोई कहे हम वो ट्रक वाली लाल बत्ती के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और बस जी ये इसने ये कह दिया, और भाई कहने वाले तो कहेंगे, सुनो उसकी बात। अगर आपको खुद समझ में नहीं है तो ये उलमा आपके सामने हैं, इनके पास आ जाओ, पूछ लो यार। ये ज़हमत भी हम नहीं करते, ये तकल्लुफ भी हम नहीं करते, बस वहीं पर बैठकर शुरू हो जाते हैं। अच्छा फलाने ने ये कह दिया तो फिर तो ऐसा ही होगा, वो भी बड़ा नेक है, वो भी बड़ा इल्म वाला है। भाई ज़रूरी नहीं है हर नेक और हर इल्म वाला तुम्हें बात सही कह जाए। समझे जे मेरी बात को? इशारा दे गया हूँ, जिनको समझ आ गया ठीक है, नहीं तो। तीसरे नंबर पर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मुहासरे में थे तो आपके घर के पहरेदार कौन थे? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहादत के लम्हात में दिनों में मुहासरे में थे। बलवाइयों ने जब मुहासरा किया हुआ था तो आपके घर के दरवाजे पर पहरेदार कौन थे? बोलो 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 बोलो। तो जिन नाल दुश्मनी होवे उनकी हिफाजत की जाती है या वड्डिया ठुकिया जाता है? अब बोलो तो सही। और जिसके साथ दुश्मनी हो उसके दरवाजे पर खड़े होकर पहरेदारी की जाती है कि दुश्मनों से बचाया जाए, या फिर खुद हमला करके उसको खत्म कर दिया जाता है। अगर हसनैन करीमैन दरवाजे पर पहरेदार खड़े हैं तो अपनी मर्जी से नहीं आए, ये मेरे मौला मुश्किल कुशा के हुक्म से आए हुए हैं। ये हैदर कर्रार के हुक्म से खड़े हैं, और अगर हैदर कर्रार के हुक्म से आए हैं तो फिर हैदर कर्रार भी नहीं चाहते कि मेरे उस्मान को कोई नुकसान पहुंचे। ये मोहब्बत है या नफरत? फिर जब बलवाइयों ने हमला किया अंदर चले गए और फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाता है। हज़रत अली और मुर्तज़ा पहुँचते हैं, देखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी शहीद हो चुके हैं। तो हसनैन करीबैन को हज़रत अली और मुर्तज़ा सख्त अल्फाज के साथ बात फरमाते हैं, सख्त अल्फाज के साथ। अब मैं उन जैसा तो हूँ नहीं कि मैं मुंह फट होकर सीधी सीधी बातें कर दूँ, अदब भी कोई चीज़ होती है यार, ये भी समझा करें। हर मुंह फट को सुनना भी आपकी आदत नहीं होनी चाहिए। अदब वालों को सुना करो, अदब वालों को। अदब वालों को सुनोगे तो अदब भी आएगा, और अदब ही वो चीज़ है जो हमें आल के करीब भी करती है, असहाब के करीब भी करती है, मुस्तफा के करीब भी करती है। सख्त लफ्ज़ों के साथ बात फरमाई और
آپ بعد میں اکثر کہا کرتے تھے عثمان نے کے ساتھ جو ہوا یہ اچھا نہیں ہوا، مجھے بہت افسوس ہے، مجھے بڑا دکھ ہے، یعنی بعد میں بیٹھ کر افسوس کیا کرتے تھے کہ حسنین کریمین کے پہرے کے باوجود بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، آپ کو افسوس ہوا کرتا تھا، افسوس کیا کرتے تھے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے عثمان نے ہمیں سیراب کیا، اللہ ان کو سیراب کرائے، ان کو سیراب فرمائے، انہوں نے ہمیں اتنا دیا ہے، ظاہری دنیا کے اعتبار سے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ ہمیں ہر شہر سے بے نیاز کر دیا ہے۔ یہ محبتیں ہیں کہ نفرتیں ہیں؟ جب محبتیں اور نفرتیں صحابہ میں نہیں تو تم کون ہو ایک دوسروں کے لڑانے والے؟ یہ آج کا ملا کھڑا ہو کر کوئی تین کے بارے میں باتیں کرتا ہے، کوئی 5 کے بارے میں باتیں کرتا ہے، کوئی کل کے بارے میں باتیں کر جاتا ہے۔ وہ حیا کر، صحابہ میں سے ہر ایک صحابی عظمت کا تاج ہے، ہدایت کا ستارہ ہے، ہدایت کا ستارہ ہے۔ ہر ایک صحابی، چاہے وہ 3 میں سے لو، چاہے وہ 5 میں سے لو، لیکن 3 اور 5 کو لے کر چلو، سب کو لے کر چلو، سب کو اکٹھا کر کے چلو۔ ہم یہ ایک بات اور بھی چھوٹی سی بات ہے، شاید آپ کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، در اور گھر، یہ اس تقسیم نے ہمیں اور تقسیم کر دیا ہے۔ در اور گھر، بھائی در اور گھر کا مطلب، جب آپ در والے کہتے ہیں تو صحابہ الگ ہو گئے، جب آپ گھر والے کہتے ہیں تو گھر والے الگ ہو گئے۔ بھائی آل کے لیے ہونے کے لیے، آل ہونے کے لیے صحابیت کے درجے پر فائز ہونا پہلی شرط ہے۔ آل بنتی تب ہے جب وہ پہلے سے صحابی بنتی ہے، اور اس کے لیے بھی نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کی بات کو سامنے رکھ لو۔ جب وہ بیٹا غرق ہونے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا ان ابنی ھذا، مولا میرا بیٹا، فرمایا نہیں، تیرا نہیں، تیری آل بھی اس وقت تک بنتا اگر یہ تیرے پر ایمان لاتا، ایمان لایا نہیں، آل بنا نہیں، ایمان لایا نہیں، آل بنا نہیں۔ تو آل بننے کے لیے پہلے کلمہ پڑھنا اور نسبت کا حاصل کرنا شرط ہے۔ جب آل کے لیے صحابیت کے درجے پر فائز ہونا شرط ہے تو پھر سارے ہی صحابی ہیں نا، آل بھی صحابہ ہے، وہ بھی صحابہ، یہ بھی صحابہ، سب صحابہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آل اور در والی بات ختم کر، اسی نے تو جھگڑے ڈالے ہیں۔ ارے کس آل کی بات کرتا ہے؟ کہتا ہے علی آل میں ہے، کیوں؟ بیٹی دی ہے۔ اچھا تواڈے گھر کو جڑے شادی شدہ بیٹھے ہو، سورا آوے نا بوے تھے تو انہوں آکی تو باہر ہو جا، نہیں سمجھے؟ جڑے شادی شدہ بیٹھے ہو، سورا آوے بوے تھے تو انہوں باہر دروازے تو باہر کھڑا کر دیں، تو میرا نہیں، میری آل دا نہیں، تو پھر کیا ہو سی بات ہے؟ گھر اندر جا سو تو انشاءاللہ امید ہے ٹھیک ٹھاک محبت دا اظہار ہو سی۔ میرے ابے نمار، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سسر بھی آل میں سے ہے، سسر بھی، یہ باقاعدہ ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے سسرال بھی عطا فرمایا ہے جو میری آل میں سے ہے۔ اس کا پھر کبھی انشاءاللہ حوالہ بھی چاہیے ہو تو انشاءاللہ پیش کر جاؤں گا کبھی۔ تو بتائیں نا، جن سے لی ہیں وہ آل میں نہیں آتے، وہ گھر والے نہیں ہیں، تو جن کو دی ہیں وہ گھر والے بن گئے، جن سے لی ہیں وہ گھر سے باہر ہو گئے۔ اور بھائی جب سارے صحابہ تو سارے گھر والے، اور یہاں تک کہ سلمان فارسی کو میرے نبی نے فرمایا تھا انت منا، تو بھی ہم میں سے ہے، یعنی ہماری آل میں سے ہے۔ سلمان فارسی فارس سے چلا،
ظاہری کوئی نسبت بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، وہ وہاں سے چل کے آتا ہے، میرے نبی سے نسبت تعلق قائم فرماتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، سیابیت کے درجے پر فائد ہوتا ہے، محبت کا ایک عجیب ہی منظر دکھاتا ہے اور اتنی قربت حاصل کرتا ہے کہ میرا نبی فرماتا ہے یہ بھی میری آل سے ہے۔ تو اس بنیاد پر میں ایک اور بات بھی آپ آج کو عرض کر جاؤں، صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ فرمایا ہر کل تقین، ہر متقی کل تقین مومن من آلی، فرمایا ہر متقی مومن میری آل میں سے ہے، ہر متقی پرہیزگار مومن ایمان والا میری آل میں سے ہے۔ جب ہر مومن پرہیزگار میرے نبی کی آل سے ہے تو میرے صحابہ کہاں گئے جو امت میں سب سے افضل درجہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو یہ دار اور گھر والی بات ختم کریں یار، سب کہیں جو بھی میرے نبی کے ساتھ ہو گیا وہ نبی کا ہو گیا، ہم اس کے ہو گئے۔ جو بھی نبی کا غلام ہے بولو، جو نبی کا غلام ہے تو ہر صحابی نبی نبی کا غلام ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ ان کو درجات اللہ نے دیے ہیں اور میرے نبی نے عطا فرمائے ہیں۔ جن کو درجات اللہ دے رہا ہے تیرے گھٹانے سے نہیں گھٹیں گے، ان کو شانیں اللہ نے دی ہیں وہ بڑھاتا رہے گا، ان کی دن رات بڑھ رہی ہیں، عزتیں بھی بڑھ رہی ہیں، اور یہ سڑتا جلتا مرتا رہے، یہ اپنے دل دماغ جسم ہر چیز کو کالا کرتا رہے، سڑتا رہے۔ ارے ان کو تو شانیں میرے نبی نے اس قدر دی ہے، آج بھی اپنے ساتھ سلا کر لوگوں کو بتا دیا ارے تم ان کو جہنمی کہنے والے ہو، میں نے آج بھی اپنے ساتھ ان کو جنت میں سلایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں آ رہا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور گھر سے درمیانی حصہ جتنا بھی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور وہیں حضور ہے جنت کے باغوں میں سے باغ میں ہیں، وہیں صدیق بھی ہیں، عمر بھی ہیں، آج بھی جنت میں ہیں۔ آخری نقطہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے اپنے آخری ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں۔ جب یہ بھی ایمان کی آزمائش تھی، میں نے بات جہاں سے لی ہے وہاں لے کر آیا ہوں، یہ بھی ایمان کی آزمائش ہے کہ آپ ایمان کو کتنا بچاتے ہیں، کتنی حفاظت کرتے ہیں، کتنا اس کا تحفظ کرتے ہیں، اس ایمان کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ اب تیسرا ٹاپک، یہ بھی ایمان کی آزمائش ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کی آزمائش ہے، اور وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سنیا جی کوئی نہیں؟ اے فرمان بڑا مشہور ہے، سن دے رہے ہو؟ یہ معنی کیا ہے؟ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا سرداری ایسے ہی مل جاتی ہے؟ گل ہے تھوڑی جی کوڑی پر سنے ایسے ہی، سرداری ایسے ہی مل جاتی بغیر کسی وجہ کے؟ آدمی گھر میں پڑا رہے سویا رہے، یا یہ میں اپنی حیثیت سے ان پاکوں کے ساتھ ہماری کوئی نسبت نہیں، ہم گھر میں پڑے رہیں، سوئے رہیں، غفلت کا شکار رہیں، کوئی کام کاج نہ کریں، کہ کوئی پڑھائی لکھائی، کوئی اچھا معاملہ، کوئی ایسا ویسا نہ کریں، کوئی ظاہری دنیا کا رتبہ مقام، کوئی پیسہ دھیلا جدال فیکٹری مل، کوئی شے شان و شوکت ہمارے پاس نہ ہو تو اس کو سرداری مل جاتی ہے؟ تو پھر سرداری کس کو ملتی ہے؟ بولے جے سرداری کس کو ملتی ہے؟ جو اس سرداری کا اہل ہوتا ہے، اس کے اندر اتنے گیٹس۔ ایک آدمی 14 پاس ہو، 8ویں پڑھتا ہو، ڈائریکٹ 14 پاس ہو جائے گا؟ 14ویں پاس کرنے کے لیے میرٹ چاہیے، اور چاہیے کہ نہیں؟
امتحان چاہیے، میرٹ چاہیے، ایم اے پاس کرنے والے کے لیے میرٹ چاہیے. آپ نوکریوں کے لیے جاتے ہیں بھرتی ہونے کے لیے تو وہاں پر وہ آزمائش کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ میرٹ پر آئے گا تو بھرتی ہوگی. ارے ایک عام سپاہی کی دنیا کی نوکری کے لیے عام سپاہی کی بھرتی کرنی ہو، عام انسان کی بھرتی کرنی ہو تو میرٹ کی ضرورت ہے. اور جنتی نوجوانوں کا سردار ایسے ہی بن گیا، ایسے ہی بن گیا. فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، سارے جنتیوں کے سردار ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پورا میرٹ دے کر گئے ہیں وہاں پر. اچھا مجھے ایک بات اور، بات لمبی بھی ہو رہی ہے، میں اس کو بڑی 2-4 جملوں کے اندر سمیٹ کر اجازت چاہنے جا رہا ہوں. آپ میں سب ایمان والے الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے ہر ایک کو اللہ محفوظ فرمائے، اپنا اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فضل کرم عطا فرماتے ہوئے جنت کی راہ عطا فرمائے. یہ دعا ہو گئی، آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے. اب ہم میں سے جس نے جنت میں جانا ہے، کیا خیال ہے نماز نہ پڑھے تو چلا جائے گا؟ بولے جی ہوں بولا میں آخیا سی گل کڑوی ہے تھوڑی جی، اوکھی جی ہے پر تھوڑی جی سن لیا جی. نماز نہ پڑھیے تو کی خیال ہے جنت چلے جاؤں گے؟ اچھا روزے نہ رکھیے تو پھر، قرآن نہ پڑھیے تو پھر، سچ نہ بولیے تو پھر، جی دودھ پانی ملائی جائیے تو پھر، جی بے ایمانی کیتی جائیے تو پھر، کسی بہن بھرا دا حق کھادی جائیے تو پھر، پڑوسی نو تنگ کیتی جائیے تو پھر، ہیں جی کسی نال ظلم کیتی جائیے تو پھر نہیں. تسی تو سارے مفتی ہو یار. ساری گل ہے نا، انہیں ساری گلوں کا جواب نہیں دیتا تو جواب تو درست ہے کہ ان سارے اعمال کے بغیر جب ایک عام مومن، عام ایمان والا آپ میں سے کوئی جنت نہیں جا سکتا. نماز نہ پڑھے جنت نہیں جائے گا، قرآن نہ پڑھے جنت نہیں جائے گا، سچ نہ بولے جنت نہیں جائے گا، کسی کا حق کھائے جنت نہیں جائے گا، بے ایمانی کرے جنت نہیں جائے گا. توڑا کی خیال ہے امام حسین انہا سارے کم ہے چکم سارے نیکاں کر کے پہنچے اٹھے جنتی تاں ہی بنے ان کے ہمیں ہی بن گئے. اور میرٹ تھی نا، جب وہ میرٹ پر پہنچے پھر جنتی نوجوانوں کے سردار بنائے گئے. نمازیں بھی وہ پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوتیں بھی وہ کرتے رہے، نیک اعمال بھی وہ کرتے رہے، پڑوسیوں کا خیال بھی کرتے رہے، نرم خو بھی وہ تھے، نرم دل بھی وہ تھے، عفو درگزر بھی ان کے پاس تھا، ایک بھائی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ محبت اور تعلق کا رشتہ بھی تھا. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے. اسی تو ایک برانو دوجے دن اور کٹ وٹ کے پورا کار چھوڑ دیا نا. اگر تسی حسینی ہو تو پھر کردار حسینی. آخری گل، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اتے جدوں کوئی مصیبت آندی سی نا، پریشانی آندی سی، اے گل بڑی غور نہ سننا والی ہے تے اج کل تواڈے تے بس رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک نو ہر مصیبت تو نجات عطا فرمائے. جب کوئی مصیبت آتی تھی، جب پریشانی آتی تھی، مصلی بچھا لیا کرتے تھے، رب کے حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، رب کے حضور قیام کیا کرتے تھے. کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجود کر رہے ہیں، کبھی قیام کر رہے ہیں. جب وہ مصیبت ٹل جاتی تھی پھر مصلی بچھا لیتے تھے. ان سے پوچھا گیا حضرت ایسا کیوں کہ جب مصیبت آئے پھر بھی مصلی، جب ٹل جائے پھر بھی مصلی؟ کہا اس لیے جب مصیبت آتی ہے تو قرآن میں اللہ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بلا آ جائے، آزمائش آ جائے، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، نماز اور صبر سے مدد مانگ لیا کرو.
جب مصیبت آتی ہے تب بھی مصلا بچھا لیتا ہوں، اللہ کے حضور عبادت بھی کرتا ہوں، صبر اپنے دامن میں، اپنے ہاتھ میں صبر کا دامن تھام کر دعا بھی کرتا ہوں، جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر شکرانے کے لیے نفل پڑھتا ہوں۔ ہن ایمانداری نال دسیا جے آج ہر بندہ پریشان ہے یا نہیں؟ جانوراں دے واسطے جانوراں دی کتنی پریشانی ہے، اپنے اپنے گریبان دے وچ جھانک کے نظر مار کے ذرا توجہ کر کے اے اپنا اپنا محاسبہ کرو کھبلا۔ اسی کتنے کو حسینیاں تے اتے تے پریشانی آندی سی تے مسلے بچھا لیندے ساں، تواڈے جانوراں تے پریشانیاں ہیں، کتنے لوگ ہو جنہاں مسلے بچھائے۔ اللہ تعالیٰ تانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔